امام احمد رضا نے جہاں جہاں سیدہ کا ذکر کیا، اہل علم کے ساتھ اگر اہل عشق بھی اس محفل میں ہے ان کی توجہ، میرے بھائیوں ہم تو ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ جو امت کا سب سے چھوٹا طبقہ ہے وہ 2.5% لوگ جس کو امت کی زکوٰۃ سمجھ کر مال کے میل کے طور پر امت نے باہر کر دیا ہے، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو اتنے بھی نہیں ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ سماعت اعظم کی عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کی شہزادی وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی جان کی راحت ہے، اور بیٹی بچانے والوں لوگوں کو بچانے اور پڑھانے کا خیال بعد میں آیا۔ 1450 سال پہلے رسول اللہ نے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا، بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا۔ لوگ 1450 سال کے بعد جہاں پہنچتے ہیں، اسلام 1450 سال پہلے وہ کام کر چکا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کی عقل کتنی ہے آپ کی؟ حضور کی شہزادی کی شان دیکھو، کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، یا اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اور امام احمد رضا وہ پشتہ عشق رسول ہے جس نے سیدہ کی تعریف کرتے ہوئے کبھی سیدہ فاطمہ کا اصل نام تک نہیں لیا۔ احترام میں جہاں جہاں تعریف کی وہاں القاب سے تعریف کی، سیدہ، ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مقام پر سیدہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور۔ اقبال نے سیدہ کی نسبت بیان کرنے کے لیے 6 مصروں کا سہارا لیا۔ یہ احمد رضا ہے، امام احمد رضا، جس نے ایک مصرے میں سیدہ کی 5 نسبتوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا، اور وہ بھی کس شان سے روح اقبال بھی جھومتی ہوگی کہ اس طرح بھی منقبت سیدہ کہی جاتی ہے۔ نور، ہمارے عقیدے میں نبی کی شہزادی نور نور، اور نور اور نار دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جیسے ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، جیسے خوشبو اور بدبو جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ بھی کہہ دو جیسے مقلد اور غیر مقلد جمع نہیں ہو سکتے، ویسے نار اور نور ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ سنیوں میں آپ کو ایسے سننے نہیں دوں گا، آپ مجھے رسول اللہ کی شہزادی کا عنوان دیتے آل البیت کا، اور تیجے کی محفل کی طرح سنتے ہو، ایسا نہیں چلے گا۔ آپ کو سب کو میرے ساتھ شامل ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا گلبرگہ والوں اور جہاں تک لوگ دور قریب بیٹھ کے سن رہے ہیں، سنی دعوت اسلامی مسلک کو چھپا کر بات کرنے کی تحریک کا نام نہیں ہے۔ جب عمل پر حملہ ہوگا تو ہم عمل پہ محنت کریں گے، لیکن جب عقیدے پہ حملہ ہوگا تو ساری مصلحتوں کو پیروں تلے کچل کر کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ۔ سنیوں کے عقیدے میں سیدہ کیا ہے؟ توجہ فرمائے۔ اب ذرا جلدی جلدی چلتے، اس لیے کہ قائد محترم جیسے ہی آئیں گے وہی میرا آخری جملہ ہوگا۔ توجہ فرمائے، کہتے سیدہ کی شان نور بنت نور۔ اگر اردو زندہ رہ گئی ہے گلبرگہ میں تو توجہ چاہتا ہوں۔ نور بنت نور، وہ نور ہے اور نور کی بیٹی ہے۔ جاؤ پوری دنیا میں تلاش کر لو، اس خاندان کے علاوہ ایسی نسبتیں کہیں ملے تو بتا
بتا دو، نور بنت نور زوج نور ام نور، نور خود نور ہے، نور کی بیٹی ہے، نور کی بیوی ہے، اور نور نور کی ماں ہے۔ ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے، اور شعر یوں مکمل کرتے ہیں، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا۔ اور ایک بات آگے بڑھ کے بتا دوں، صرف 5 تن پہ نور نہیں مانا احمد رضا تو وہ کشتہ عشق رسول ہے، مزید آگے بڑھ کے کہتے ہیں ایک سیدھے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے، نیما نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ سیدہ کی شان ہے۔ یہ تو میں نے شعر پڑھا اس لیے کہ جس طبقے سے بات ہو رہی ہے وہ شعر کو جانتی ہی نہیں ہے، تو لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ شاعری کر کے چلا گیا۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف بھی رخ کرتے ہیں۔ سیدہ کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور پس منظر تو دیکھ، حدیث سمجھنے کے لیے حدیث والے سے دل کا رشتہ جڑنا ضروری ہے، ورنہ قرآن پڑھ کر بھی لوگ مولا علی کو کافر کہتے تھے، کہتے تھے ان الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے اور علی تو حکم مانتا ہے، علی کافر ہو گیا۔ اور قرآن صحیح پڑھا، استدلال غلط کیا، حدیث صحیح پڑھا، لیکن چونکہ حدیث والے کے لیے تیرا دل صاف نہیں ہے، اس لیے 2.5% والے ملا جی تو تشریح غلط کر گیا ہے۔ ہاں میں تیرے کام نہیں آ سکتا، ذرا میں تجھے بتاؤں، حدیث کی دنیا میں چل، حدیث دانی پہ اتنا ناز ہے تو ذرا بات کرے۔ اللہ اکبر، کس منہ سے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہی ملا جی ہے لوگ جس وقت مدرسے کا جلسہ کرتے ہیں تو چندہ وصول کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں ایک حافظ جی 40 ایسے لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے جس پہ جہنم واجب ہو چکا ہو، اور تیرا حافظ جی جب 40 کو جنت میں لے جا سکتا ہے اور نبی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، یہ کہاں کی الٹی لائے؟ میرا سوال ہے ان لوگوں سے، بتا دنیا کا سب سے پہلا حافظ قرآن کون ہے؟ حافظ جی 40، ارے یہ تو وہ قرآن والا ہے جس پر قرآن نازل ہوا، پہاڑ جس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ کس کے سینے نے اٹھایا؟ وہ فاطمہ کے بابا کا سینہ تھا جس نے قرآن کا بوجھ اٹھایا۔ آپ حافظ جی کے لیے ایمان لے آئے، حالانکہ پتہ نہیں وہ حافظ جی ایمان پہ بھی مرے گا کہ نہیں مرے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارے مدرسے میں بھی یہ بیان ہوتا ہے، لیکن ہم مطلب پرست لوگ نہیں ہیں، ہاں ہم خانہ زاد غلام ہیں نبی اور آل نبی کے۔ توجہ فرمائیں، پھر کہ ارے یہاں تک بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مسلمان کا کچا بچہ علماء بیٹھے پیچھے سب علم والے لوگ ہیں، میں تو طالب علم، میری کوئی شمار اور قطار میں ہی نہیں، لیکن ان کی جوتیاں سیدھی کر کے کہہ رہا ہوں، توجہ کریں۔ مسلمان کا کچا بچہ، کچے بچے کی کیا تشریح کروں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں نہیں بنا تھا اور گر گیا۔ اب یہ میری زبان حیا خاموش ہے کہ وہ کچا بچہ گرتا کہاں کہاں ہے، لیکن ہے مسلمان کا۔ توجہ فرمائیں، کس کا بچہ ہے؟ مومن کا بچہ ہے۔ اور مومن کون ہے؟ ہمارے نزدیک مومن صرف وہی ہے
مولانا نے مومن کی تشریح کی، ذرا مجھ سے بھی مومن کی تشریح سن. کیا ہے مومن؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. بس مومن وہی ہے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. یہ بھی میرے امام کی ادیبانہ ندرت ہے. کیا کہا؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. کیا مطلب؟ دل سے نبی کی عزت پہ مرنے والا کون ہے؟ تو ادھر سے آواز آئے گی میں عزت نہیں کرتا. میں نے کہا بالکل کرتا ہے. کہا پھر کیسے کرتا؟ تو میں نے کہا وہ بھی آگے علاج ہے تیرا. تو بھی عزت کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے، نچلی تو مرے دل سے. اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. جن کا عرس منانے کے لیے آئے یہ احمد رضا ہے. اللہ اکبر. تو یہ عرض کر رہا تھا مومن کا کچا بچہ جس وقت گر جاتا ہے اس کی اللہ اکبر ابھی پورا جسم نہیں بنا، کچا بچہ گر گیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. کیا کرے گا؟ ملا جی ابھی آپ باب مدینۃ العلم سے تعلق پیدا کیجئے. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علم جس کو لینا ہے وہ دروازے سے آیا کرے. آپ نے علی مولا کو چھوڑا ہے نا، اس لیے آپ اس طرح کی آوارہ گردی کی باتیں کرتے ہیں. بلی کو خواب میں چچڑے ہی نظر آتے ہیں. ہاں میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بات اصل ہے نا. توجہ کریں. مومن کا کچا بچہ اللہ سے جھگڑے کے الفاظ حدیث میں مفتی صاحب قبلہ موجود ہے. یہ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ رفیع الدین صاحب، بڑے عالم مفسر قرآن، شاعر، بیک وقت حافظ قرآن الحمدللہ. توجہ فرمائیں. اللہ سے کیا کرے گا؟ جھگڑا. یہ وہ جھگڑا نہیں ہے بھائیو جو دشمن میں ہوتا ہے. یہ وہ ہے جو محب اور محبوب میں ہوتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دشمن کے جھگڑے کے اندر لطف نہیں آتا، لیکن محب اور محبوب کے جھگڑے میں جو لطف آتا ہے وہ محب ہی جانتا ہے اور محبوب ہی جانتا ہے. اگر جھگڑے کی بات آئی ہے تو دوسری حدیث بھی پیش کر دوں. ہم معراج پہ حضور گئے تو عرض کیا اللہ یہ کون اتنی اونچی اونچی آواز سے تجھ سے جھگڑ رہا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے محبوب وہ میرا موسیٰ ہے. توجہ فرمائیں. یہ اس کے بندوں کی وجاہت ہے. ارے وہ شان عبدیت پر آتے ہیں تو لرزتے ہیں، اور جب شان محبوبیت کا اظہار ہوتا ہے تو پھر اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں پایا اور یہ تیرے سمجھ کی ہے بھی نہیں. اس لیے کہ عشق کی بات سمجھنے کے لیے کم سے کم عاشق ہونا ضروری ہے. ابھی آپ کو اس کی ہوا نہیں لگی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کچا بچہ اللہ سے جھگڑے گا اور عرض کرے گا مولا میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا. وہ اپنے ماں باپ کو، جس نے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں باپ کی صورت نہیں دیکھی، ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اللہ اس کو یہ شعور عطا کرے گا کہ وہ ماں کو بھی پہچانے گا، باپ کو بھی پہچانے گا، اور اپنے نال سے دونوں کو باندھے گا اور باندھ کر کھینچ کر اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اور تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کا تو خیال کر لے ہندوستان میں رہتا ہے جب مومن کا کچا بچہ ماں باپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے. نہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اس نے روزہ رکھا ہے، نہ اس نے حج کیا ہے، نہ اس نے زکات دیا ہے، ارے کچھ نہیں کیا ہے. مومن کا کچا بچہ ہے تو ماں باپ کو جنت میں لے کے جا رہا ہے. وہ جو خدا کا محبوب اعظم ہو، خلیفہ اعظم ہو، نائب مطلق ہو، وہ رسول اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا. کیا بات کرتے ہو تم؟ جیسے غداروں کی وجہ سے لوگوں کو کمرے میں بیٹھ کر رسول اللہ کو گالیاں دینے کا موقع ملتا ہے. راستے تو تم کھول رہے ہو نا.
بھائی آپ کو اپنی بات کرنی چاہیے. اور پھر یہ تو ان کے